کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنا بچپن عام حالات میں گزارا وہ کیسے دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں شامل ہو گیا؟ ایلن مسک ایک ایسا نام جو آج دنیا کی ٹیکنالوجی، اسپیس اور انرجی کے میدانوں میں تبدیلی لے آیا ہے، لیکن کیا یہ سب اچانک ہوا؟ کیا یہ قسمت کا کھیل تھا یا ایلن کے فیصلے اور ان کی غیر معمولی سوچ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا؟ اور وہ کون سا راز ہے جو ایلن مسک کو دوسرے لوگوں سے مختلف بناتے ہیں؟ آئے ان کی کہانی کو جانتے ہیں قدم بقدم۔ ایلن مسک 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایرل مسک ایک انجینئر تھے جبکہ والدہ مائی مسک ایک ماہر غذائیت اور ماڈل تھی۔ ایلن کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں گم رہتے اور ڈفرینٹ آئیڈیاز پر گھنٹوں غور کرتے۔ صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر خریدا اور اس پہ کوڈنگ کرنا شروع کر دی۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم ڈیزائن کیا جسے $500 میں بیچا گیا۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کے بڑے کاروباروں کا حصہ بنے گا؟ لیکن کیا ان کی بچپن کی یہی کامیابیاں ان کی ترقی کی بنیاد بنی یا ان کی مشکلات نے انہیں کچھ اور سکھایا؟ ایلن کا اسکول کا وقت سخت تھا۔ انہیں ساتھی طلباء کی طرف سے بدسلوکی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی بار جسمانی طور پر بھی زخمی ہوئے، لیکن ان تمام مشکلات نے انہیں توڑنے کی بجائے مزید مضبوط بنایا۔ اس وقت ایلن نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ اگر آپ کے خواب بڑے ہیں تو آپ کو مشکلات سے گھبرانے کی بجائے ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن ایلن کا سب سے بڑا خواب کیا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے دنیا کو بدلنا چاہتے تھے یا ان کے خواب وقت کے ساتھ ساتھ بدلے؟ ایلن مسک نے ساؤتھ افریقہ سے نکل کر امریکہ جانے کا خواب دیکھا کیونکہ ان کے مطابق امریکہ وہ جگہ ہے جہاں گریٹ ڈریمز پورے ہوتے ہیں۔ 1995 وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، لیکن صرف 2 دن بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے خواب کلاس روم سے باہر ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی کمپنی زیپ2 کی بنیاد رکھی جو ایک آن لائن ڈائریکٹری سروس تھی۔ چند سالوں میں اس کمپنی کو $302 ملین یعنی $307 ملین میں بیچا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایلن نے اس پیسے کے ساتھ کیا؟ کیا وہ رک گئے یا انہوں نے کچھ اور بڑا سوچا؟ ایلن نے اپنی اگلی کمپنی X.com شروع کی جو بعد میں پے پال بنی۔ یہ کمپنی آن لائن پیمنٹ کے نظام میں تبدیلی لے آئی۔ 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلن کو اس ڈیل سے تقریباً $165 ملین ملے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ایلن چاہتے تو آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، تو پھر انہوں نے یہ پیسہ دوبارہ خطرے میں کیوں ڈالا؟ ایلن نے اسپیس میں جانے کا خواب دیکھا اور 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی۔ ان کا مقصد تھا انسانوں کو مون یعنی چاند پر لے جانے اور دوسرے سیاروں پر زندگی کے امکانات پیدا کرنا۔ لیکن اسپیس ایکس کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 راکٹ لانچ ناکام ہوئے اور کمپنی دیوالیہ کے قریب پہنچ گئی۔ لیکن 2008 میں چوتھا راکٹ کامیاب ہوا اور ناسا نے اسپیس ایکس کے ساتھ میٹنگ کر لیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک کمپنی جو تقریباً ختم ہو چکی تھی دنیا کی سب سے بڑی خلائی کمپنی بن گئی؟ ایلن نے 2004 میں ٹیسلا موٹرز میں سرمایہ کاری کی اور جلد ہی اس کے CEO بن گئے۔ ان کا مقصد تھا دنیا کو پیٹرول پر چلنے گاڑیوں سے آزاد کر کے الیکٹرک کاروں کی طرف لے جانا۔ شروع میں لوگ ٹیسلا کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، لیکن ایلن کے عزم اور محنت نے ٹیسلا کو دنیا کی سب سے قیمتی آٹو موبائلز کمپنی بنا دیا۔ کیا ٹیسلا کی کامیابی ایلن کی آخری کامیابی تھی یا ان کے ذہن میں کچھ اور بھی بڑے منصوبے تھے؟ ایلن نے سولر انرجی کے میدان میں سولر سٹی کی بنیاد رکھی اور دماغی تحقیق کے لیے نیورالنک کا آغاز کیا۔ ان کے ہر پروجیکٹ کا مطلب انسان کی بہتری تھا۔ لیکن کیا یہ سب منصوبے کامیاب رہے یا ان میں بھی ناکامیاں تھیں؟
ایلن مسک کی کہانی صرف پیسوں کی نہیں بلکہ خوابوں کی، محنت کی اور ہار نہ ماننے کی کہانی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ مختلف اور بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناکامی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایلن مسک کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ اس کے پیچھے سالوں سال کی محنت اور قربانیاں چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ کے خواب کیا ہیں اور آپ انہیں حقیقت میں کیسے بدلیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہماری کہانی آج کی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔